گھر میں مرغ مسلم بن رہے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن قرضہ دینے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے گھٹیا بات ہے بھائی۔ یہ یاد رکھو، تم اپنوں کے چکر میں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دینے والے آج بھی کم نہیں ہیں، لینے والوں نے معاملات خراب کر رکھے ہیں۔ لے کر کے ایسے گول ہو جاتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا۔ نماز کا معاملہ ہے، جیسے روزے کا معاملہ ہے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ ہے۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حلال کمانا ہے۔ یہ ایسے حقوق ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور ان میں سے بھی جیسے کمائی کا تعلق لے لو، حلال کمائی کا تعلق لے لو، تو اگر کنڈیشن بدل جائیں تو یہ حقوق العباد میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر ان میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی مرضی، وہ چاہے تو ان کے چھوڑنے پر سزا دے، اور بہت سخت سزائیں ہیں، اور چاہے تو معاف فرما دے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ دوسرے حقوق ہوتے ہیں حقوق العباد، جو بندوں کے ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کو بندے کے حق ادا کرنے چاہیے۔ اگر اس میں حق تلفی کریں گے تو اللہ نے اس کے معافی کے لیے بندوں کے درمیان ہی بندے کے معاملات کو رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے پیسے لے کر کے کھا جائیں اور اس کا قرض نہ دیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور آپ توبہ کرتے رہیں، خوب مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے 50,000 روپے فلاں کے مار کے کھائے تھے، تو اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ پہلے حق والے کو حق ادا کرنا پڑے گا، پھر یہ کام غلط کیا، پھر معافی اللہ رب العزت سے مانگنی پڑے گی تو معاف ہوں گے۔ دیکھیے حدیث کے اندر جائز قرض دینے کو بڑا ثواب کا کام لکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا، آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی متعلق آپ سے قرض مانگے، اور اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہو کہ آپ اس کو قرض دے سکتے ہوں، تو قرض دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں سمجھایا کہ صدقہ کرنے والے کو، جو آدمی صدقہ کرتا ہے، بھائی مسجد کے اندر کوئی کام چل رہا ہے، اس نے صدقہ کر دیا، مسجد کو کچھ نہ کچھ رقم دے دی، کہیں غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی، آپ نے صدقے کے پیسے وہاں پر لگا دیے، کوئی اور خیر کا کام ہو رہا تھا، کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری میں آپ نے علاج کرا دیا، کوئی بھی بھلائی کا کام کیا، تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے یہاں 10 گنا بڑھا کر کے ملتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ کے یہاں پر 10 روپے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ آپ نے 1000 روپے خرچ کیے تو اللہ کے یہاں پر نامہ اعمال میں 10,000 روپے آپ کر کے لکھے جاتے ہیں کہ اس بندے نے میری راہ میں جیسے 10,000 روپے خرچ کرنے والے کا اجر ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے، 10 گنا بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے صدقے کا ثواب۔ اور ایک ہے کسی کو قرض دینا، کوئی ضرورت مند ہے، اس کو قرض دینا ہے، اور آپ نے اس کو قرض دے دیا تو اللہ رب العزت اس کا اجر 18 گنا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی صدقہ کرنے سے بڑھ کر کے کسی کو قرض دینا اور اس کی ضرورت پوری کرا دینا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور جب تک بندے نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، 5,000، 10,000، 1,50,000، جتنا بھی قرض دے رکھا ہے، اللہ رب العزت ہر دن
اس کے نامہ اعمال میں اتنے روپے کے جتنے اس نے قرض دے رکھے ہیں صدقہ کرنے کا اجر لکھتے رہتے ہیں. یہ قرض دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. آج اصل میں لوگ جائز قرض بھی نہیں دیتے ہیں, بچتے ہیں لوگ, کہیں نہ کہیں سے پہلے اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس سے اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اسے نفع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے. اب اگر سیدھی سیدھی بات کی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہیں 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں, لیکن اگر ہمیں جب آپ دیں گے ہمیں 6 مہینے کے بعد لوٹا کر تو آپ ہمیں 10,000 روپے زیادہ دیں گے, تو اب اگر سیدھی سیدھی بات کرے تو یہ تو پتہ ہی ہے, سیدھا سیدھا آدمی بتا دے گا بھائی یہ تو سود ہے. اب جب سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آدمی جو ہے اس میں ہچکچاتا ہے کہ یار سود اور بیاج ہو رہا ہے تو اب کیسا کرا جائے, کیا کیا جائے, کوئی نکالو گنجائش, کوئی کرو کچھ. تو حیلے نکلتے ہیں, بہانے نکلتے ہیں. بہرحال قرض دینا آدمی پسند نہیں کرتا ہے, جبکہ قرض دینے والے کی میں نے آپ کو فضیلت بتائی کہ صدقہ کرنے والے کو 10 گنا بڑھا کر کے ملتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی ضرورت میں اور جائز قرض اس کو دے دے, اس کی ضرورت پوری کرا دے, تو اللہ اس کو 18 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں. لیکن قرض دینے کے لیے کچھ اصول ہیں, لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس کو قرض دے رہے ہیں تو اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں اس چیز کو لکھوانا چاہیے کہ بھائی 1 لاکھ, چاہے کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو. بعض لوگ اعتراض سمجھتے ہیں کہ یار ہم پہ بھروسہ نہیں, مطلب آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں. بھائی تجھ پہ بھروسہ ہے اس لیے تو تجھے قرض دے رہے ہیں, تجھ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس بھی 10 بہانے تھے, 10 باتیں بتا کر کے تجھے ختم کر دیتے. تجھ پہ بھروسہ ہے اس لیے تو ہم قرض دینے کے لیے تیار ہوئے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا لکھواتے وقت میں آپ تو بڑی بد اعتمادی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم کوئی دیں گے نہیں کیا, وہ تو ہم آپ سے لے رہے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو آپ کی خود کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ایک پرچے پہ لکھ لیجئے اور 2 گواہوں کے اس پہ دستخط ہونے چاہیے, اور اس میں واپسی کا وقت متعین ہونا چاہیے کہ میں آپ سے 1 لاکھ روپے قرض لے رہا ہوں 2 گواہوں کی موجودگی میں فلاں بن فلاں اور 2 گواہوں کے دستخط, اور میں آپ کو یہ رقم 6 مہینے کے اندر فلاں تاریخ میں آپ کو واپس کر دوں گا. اگر آپ قرض لے رہے ہیں اور قرض دے رہے ہیں تو یہ چیز ہونی ضروری ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اعتماد نہیں ہے, ہم پر بھروسہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. یہ حق ہے, اور جب وقت متعین آ جائے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جس سے آپ نے قرض لیا ہے, جس نے آپ کا کام چلایا ہے, آپ وقت پر اس کی جو رقم ہے اس کی ادائیگی کر دیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے یا سامان ادھار لیا ہے, مال لیا ہے, کوئی کام کرایا ہے, تو آپ اس سے پہلے ہی رابطہ کریں کہ بھائی آپ کی یہ متعین مدت تھی, میں آپ کے پیسے اس مدت میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں, براہ کرم آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے, تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے, میرا دینے کا ارادہ ہے, میں آپ کو ادا کروں گا. یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے. بعض آدمی کی نیت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ اگر فرشتوں کو بھی گواہ بنا لو, بھائی فرشتے نظر تو نہیں آتے, لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرشتوں کو بھی گواہ بنا لو, ویڈیو بھی بنا لو, آڈیو بھی ریکارڈ کر لو, جیسے جیسے وقت متعین آیا بھائی صاحب کا نمبر بھی بند, ڈھونڈتے پھرو. اب آپ قرض مانگتے رہو کہ بھائی وہ ہمارے پیسے تیار, بڑی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اب 1-2 دفعہ تو فون اٹھا لے گا, لیکن جب تم اس سے بار بار فون کرو گے نا کہ بھائی وہ قرض لینا, تو وہ اب فون نہیں اٹھاتا. اب ٹیلتے پھرتے رہو آپ اس کے پیچھے. یہ انتہائی درجے گھٹیا بات ہے. بھائی جس آدمی نے اپنی جائز رقم وہ 6 مہینے میں اس سے کمائی کر سکتا تھا, وہ اس سے پیسے کما سکتا تھا, اس نے وہ نکال کر کے ضرورت کے وقت میں آپ کی ضرورت پوری کر دی, آپ کا کام چلا دیا, آپ کو سامان ادھار دے دیا, آپ کا کام بن گیا, تو اب تو آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے تھی, فکر ہونی چاہیے تھی, یار اس بندے نے میرا کام کیا ہے, آڑے وقت میں میرے کام آیا ہے وہ, تو اس کو تو آپ کو
دونوں ہاتھوں سے اس کا قرض پیش کرنا چاہیے، لیکن ہو اس کا الٹا رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قرض لینے کے بعد یا ادھار لینے کے بعد میں وقت پر ادائیگی کرتے ہوں۔ اکثر معاملہ خراب ہے۔ مارکیٹ میں ہمارا جانا ہوتا ہے، اکثر دکانداروں سے بات ہوتی ہے، تو اکثر دکاندار ایسے ہیں، شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا ہوگا بیچارہ کہ جس کے پیسے نہ پھنسے ہوئے ہوں۔ اکثر دکاندار ایسے ہیں، میں بتا رہا ہوں شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو بیچارہ رونا نہ روتا ہو کہ مفتی صاحب پیسے لے کر کے گول ہو گئے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے آدمی ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹائلز، پتھر اور کروڑوں کے کاروبار چل رہے ہیں، لیکن پیسہ دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ تو نیت گندی ہے نا، نیت خراب ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، شادیاں ایسی کر رہے ہیں کہ پوچھو مت، کہ ہم سے بڑا کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، اور قرض لے کر لوگوں سے کام کرا کر کے ان کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بیکار ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ تم کسی کا قرضہ اپنے سینے پر لے کر کے مر رہے ہو، تمہاری معافی نہیں ہونے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا کرتے تھے کہ جس آدمی پر قرض ہو۔ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، حضور نے معلوم کیا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، معلوم ہوا کہ 2 دینار قرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں اور تمہارا بھائی جنت میں جانے سے جو رکا ہوا ہے یہ جنت میں چلا جائے تو کوئی اس کی ضمانت لو۔ تو پھر ایک صاحب نے ذمہ داری لی کہ اللہ کے نبی میں ذمہ داری لیتا ہوں، ان کے اوپر جو 2 دینار ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی، ایک صاحب بتا رہے تھے، ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اتنا روپیہ میرا قرض میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر وہ سارا آ جائے تو ماشاءاللہ ہم تو صاحب حیثیت ہیں، مالدار آدمی ہیں، اپنے گھر کی کسی ایک بیٹی کی اور شادی کر دیں گے، اتنا قرضہ ہمارا لوگوں پہ، اور دینے کے لیے نام نہیں لے رہے ہیں، اور کئی سالوں کا ہے۔ گھر میں مرغ مسلم بن رہے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن قرضہ دینے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے گھٹیا بات ہے بھائی۔ یہ یاد رکھو، تم اپنوں کے چکر میں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ بہت کم نیک اولاد ایسی ہوتی ہے یا وارث ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باپ کا یا اپنے بڑے کا قرض ادا کر دیں، ورنہ اعلان سب لگواتے ہیں کہ کسی کا اگر اتنا قرضہ ہو تو بھائی وہ ہم سے لے لے، اور جب مانگنے جاؤ اگر 5-10 ہزار روپے ان کی حیثیت کے اندر کا ہے تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر نکل جائے کہ بھائی 5 لاکھ روپے ہیں، 4 لاکھ روپے ہیں، یہ ہیں، تو پھر وہ گواہ مانگتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس طرح کی بات ہے، کیا پتہ تم اپنی بنا رہے ہو، پھر تو جو ہے باتیں گول ہو جاتی ہیں۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو بھائی ہم نے قرضہ لے رکھا ہے اور دینے کا نام ہی نہیں ہے، بھول گئے ہیں، ہمارے بھی وارث ادا کر دیں گے، تو بھول جاؤ، جہنم میں جاؤ گے بھائی، جہنم میں جاؤ گے۔ اپنے وارثوں کے اوپر اپنی قبر کو جو ہے اندھیرا مت کرو۔ جن لوگوں کا قرضہ لے رکھا ہے، جن لوگوں نے، وہ اس کو جلد از جلد ادا کرو، ورنہ جس دن یہ آنکھ بند ہو گئی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے ہو کہ یہ حق لے کر کے مرا ہے، تو کتنا سخت معاملہ ہے کہ کسی کا حق لے کر کے مر جانا۔ اس لیے جن لوگوں پر قرضہ رہتا ہے، بہت سے تو بھول گئے لے کر کے ہی کہ ہم پہ کسی کا قرض بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ اپنا دماغ لگاؤ، تم نے کہاں سے پچھلے سالوں میں معاملات کیے ہیں، کہاں سے مکان بنوائے ہیں، کس ٹائلز والے کی ٹائلز اٹھوائی ہیں، کس کا سیمنٹ لے رکھا ہے، کس کا جو ہے اینٹ لے رکھی ہیں، کس کے یہاں سے کپڑے خرید رکھے ہیں، کس کے یہاں سے راشن کا سامان لے رکھا ہے، کس کے یہاں سے گیہوں لے رکھے ہیں، یہ دھیان لگاؤ اور ان سے پوچھو کہ بھائی کہیں کھاتے میں تمہارے پیسے لکھے ہوئے ہیں کیا۔ جن لوگوں کا قرضہ ہو ان کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی سے جائز ادھار مانگنے لگو تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہلے میں سمجھتا تھا، میں نے یار یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، ادھار دینے کی تو بڑی فضیلت ہے یار، لوگ ادھار دیتے کیوں نہیں ہیں، ایک دوسرے کا کام چلانا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو جائز ادھار نہیں ملتا ہے، بھائی میرے اوپر کوئی ضرورت آئی، مجھے کوئی شادی کرنے کا موقع آیا اپنے گھر میں، یہ مکان بنانے کا موقع آیا اور مجھے جائز ادھار نہیں مل رہا ہے، تو پھر آدمی سود کی طرف جاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ، میں کسی کا نام لے رہا ہوں کہ جو بیاج بانٹتے ہیں، ان لوگوں کے پاس میں صبح جا کر لائن لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، اور پھر وہ سود پر اور بیاج پر پیسے لیتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دینے والے آج بھی کم نہیں ہیں، لینے والوں نے معاملات خراب کر رکھے ہیں، لے کر کے ایسے گول ہو جاتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا۔ ورنہ اگر کوئی صحیح آدمی ہو تو صحیح آدمی کو آج بھی لوگ قرض دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اگر ان سے جو قرضہ ہو جائے، کوئی سامان لیا، تو میں ان کو فون کرتا بھائی پیسے لے لو یار، کتنے پیسے ہو گئے بتا دو، آ جائیں گے مفتی صاحب آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح ادا کرنے والا ہو تو لوگوں کو آج بھی اعتماد ہے۔ یہ بیٹھے ہمارے اسماعیل بھائی، ہم ان سے پریشان ہو جاتے ہیں پوچھتے بھائی پیسے کتنے ہو گئے سیب کے، تو یہ پیسے بتاتے جو ہے پریشان کرتے ہیں، میں آ جائیں گے مفتی صاحب۔ تو اگر آپ صحیح ہیں تو آج بھی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سود کی طرف جانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اکثر جو معاملات خراب ہوئے ہیں، لوگ لے کر کے بھول جاتے ہیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، قرضہ دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ کمی پیدا ہو گئی کہ ان لوگوں نے قرضہ دینا بند کر دیا۔ تو بھائی یہ بڑے معاملات کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ قرض دے کر کے اور بھول گئے ہیں، تو میں ان سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ لوگ بہت شکایت کرتے ہیں۔ کل ایک غیر مسلم تھے، وہ دھامپور کے رہنے والے ہیں، تو وہ مجھ سے بتانے لگے کہ مفتی صاحب تقریباً 7.5 لاکھ روپے افضل گڑھ میں 7.5 لاکھ روپے میرے ہیں اور میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، اور لوگ دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اور یہ ایک دو نہیں، آپ جس دکاندار کو اٹھا کر کے دیکھو، ہر آدمی یہی کہانی بتائے گا کہ میرے بھی لوگوں پر قرض دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو کون ہیں ایسے لوگ جو قرض لے رہے ہیں اور دے نہیں رہے ہیں؟ بھائی ہم میں ہی سے تو ہیں۔ ایک صاحب کی بات بتاتا ہوں آپ کو، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے 1-2 سال پہلے بھی اس پہ بیان کیا تھا، بھائی قرض ادا کرنا چاہیے لوگوں کا۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ مجھ سے بتانے لگے، نام لے کر بتا دیتے ہیں لوگ، لیکن ہم اس کو نام کو ظاہر نہیں کرتے کہ مفتی صاحب ان پہ میرے 85,000 روپے ہیں، لیکن یہ دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے ان سے جب بات کی کہ بھائی میرے پیسے دے دو، ارے دے دیں گے یار، بڑے بھاری کہیں کی جلدی آ رہی ہے کیا، مار کے بھاگ رہے ہیں کیا ہم؟ مار کے کوئی نہیں بھاگتا ہے، لیکن اگر مر گئے تو کہاں سے دو گے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پیسوں کو کہا تو انہوں نے دینے کو ٹال دیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ یار کوئی گاڑی بتاؤ اچھی سی، ایک 4 ویلر چاہیے ہمیں، گاڑی ٹھیک سی ضرورت ہو رہی ہے اس کی، تم اپنی والی گاڑی بیچ رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا کہ ہاں 3.5 لاکھ روپے کی ہے۔ تو اس کا بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیا، 85,000 روپے قرضے کے نہیں دے رہا ہے، 3.5 لاکھ روپے کی گاڑی خرید رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، چند دن پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا اور اب تک 85,000 روپے انہوں نے ادا بھی نہیں کی۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے بھائی کچھ آگے پیچھے، اب تو انسان چلا ہی گیا، معلوم تھا ان کے بیٹے سے معاملات کرا کر کے آدھے میں فیصلہ کرایا، تب جا کر کے معاملہ نمٹا، تو مر گئے، ختم ہو گیا۔ تو کسی کا قرضہ لے کر کے اس طرح مرنا اور پھر اپنی آخرت خراب کرنا، اپنے معاملات خراب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھائی کم کھا لو، مرغ مسلم کم کھا لو، نہاری کم بنا لو، قورمے کم بنا لو، بریانی ہلکی بنا لو، لیکن کسی کا لے کر مت کھاؤ، کسی کا قرض لے کر مت مرو، کسی کا حق مار کر کے مت مرو، کسی کا 1 روپیہ بھی ہے تو تلاش کر کر کے اس تک پہنچاؤ۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت بہرا روی ہو رہی ہے، بہت بہرا روی ہو رہی ہے۔ لوگ قرض لے کر کے اور دوسروں کا حق لے کر کے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ تم یہاں بھول جاؤ، لیکن اللہ کے یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو۔ اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب لکھا ہوا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم تہجد میں رو لو گے، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، فلاں کا 1 لاکھ روپیہ میں نے نہیں دیا ہے، اے اللہ فلاں کے 2 لاکھ روپے 50,000 روپے میں نے دیے، مجھے معاف فرما دے۔ کتنا ہی مانگتے رہو، الٹے لٹک جاؤ، مانگتے رہو، معاف نہیں ہوگے۔ پوری رات تہجد میں آنسو بہا بہا کے گزار دو، معاف نہیں ہونے والے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نماز چھوڑی، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن کسی کا قرض مار کر، کسی کی زمین دبا کر، کسی کا پیسہ مار کر کے الٹے لٹک کر معافی مانگتے رہو، معافی نہیں ہونے گی جب تک کہ اس کا حق ادا نہیں کرو گے۔ اور اگر آخرت میں ایسی مل کے چلے گئے جیسے لوگ کہہ دیتے نا دیکھ لیا جائے گا آخرت میں، کیا وہاں کا وہاں دیکھا جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے بھائی، بہت سخت معاملہ ہے آخرت کا۔ اگر اب تم کہو گے ہم تو کہہ دیں گے اللہ بھی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو خالی کفن لے کر گئے، تیری مرضی جیسے چاہے کر لے، تو جو تھوڑی بہت نیکیاں لے کر کے گئے ہوں گے نا، تو اللہ رب العزت وہ نیکیاں نکال کر کے اور پھر اس کو دے دے گا، بھائی اس نے تمہارا قرضہ لیا تھا، یہ نیکیاں تم اس کے بدلے میں رکھ لو۔ اب اگر اس آدمی کے پاس میں نیکیاں کم پڑ گئیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی تیرے گناہ کہاں ہیں،
تیرے پیسے تھے نا اس پہ، تیرے گناہ کہاں ہیں؟ اس کے گناہ ڈال کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، تو یہ تو بالکل بیکار ہو جائے گا، کہاں سے جنت میں جائے گا؟ ذرا سی دنیا کی لذتوں کی خاطر اور آخرت سے غفلت کی خاطر اتنا بڑا نقصان کہ آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بھائی جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔